اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 3۔ اس صفحے میں سورہ بقرہ کی 6 سے 16 نمبر تک کی آیات ہیں، یعنی 11 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کے صفحے میں صاحبان ایمان کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ جو مومن ہیں، متقی ہیں، ان کے صفات کیا ہیں۔ اس صفحے میں سب سے پہلی آیت اور دوسری آیت، پہلی اور دوسری آیت میں کافروں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کافر کفر چھپانے کو کہتے ہیں، لہذا کافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو چھپاتا ہے۔ چھپائی وہی چیز جاتی ہے کہ جو سامنے ہو انسان کے، یعنی خود انسان جان رہا ہے پھر دوسرے سے چھپاتا ہے، تو گویا ان کو اس حقیقت کا یقین ہوتا ہے۔ یعنی کافر وہ شخص ہوگا کہ جس کو خدا کے وجود کا یقین ہے، اس کے باوجود وہ چھپا رہا ہے، یعنی اس یقین کو چھپاتا ہے حقیقت میں کہ جو اس کے دل میں پایا جاتا ہے، اور وہ یعنی بظاہر انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے یا خدا کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ لہذا جب ایسا انسان ہو تو اس کے لیے نصیحتیں اثر نہیں کرتی۔ جو اپنے یہاں مثال دی جاتی ہے کہ سوئے ہوئے انسان کو جگانا آسان ہے، لیکن جو بن کے سو رہا ہو اس کو جگایا نہیں جا سکتا۔ لہذا کافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو خدا کا منکر نہیں ہوتا، یعنی دل میں پروردگار عالم کے وجود کا یقین رکھتا ہے لیکن زبان سے انکار کرتا ہے۔ لہذا پیغمبر سے خطاب ہوا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی یہ جان بوجھ کر گویا سوئے ہوئے ہیں، اب یہ اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کے کان کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ ان کے یعنی یہ ساری باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ کہ دل شعور کا کام کرتا ہے، سمجھ بوجھ دل کے اندر ہوتی ہے۔ اگر انسان کا شعور پروردگار عالم کی حقیقت کو، ذات خدا کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی ذات سے زیادہ واضح اور روشن چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر وجود الہی کو نہیں سمجھ سکا تو پھر کوئی بھی چیز اس کے سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ آنکھیں اگر خدا کا مشاہدہ نہ کر سکیں تو اندھی ہیں ایسی آنکھیں کہ جو خدا کو اپنا نگراں نہ سمجھیں، امام حسین علیہ السلام کا جملہ۔ اگر کان الہی نغمے کو نہ سن سکیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرے ہیں، یعنی کان الہی نغمے کو سنیں جو سب سے زیادہ آشکار ہے، آنکھ وجود الہی کا مشاہدہ کرے جو سب سے زیادہ آشکار ہے، دل وجود الہی کی حقیقت کو سمجھے کہ جو سب سے زیادہ واضح اور روشن ہے، تب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کر رہا ہے۔ اور اگر انہی چیز کو نہیں سمجھتا، یعنی الہی چیزوں کو کہ جس کے حقیقت آشکار ہے، روشن ہے، وہی نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی دل، آنکھ، کان، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد کی آیات منافقین کے حوالے سے شروع ہوتی ہیں کہ منافقین ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ اس سے اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ایمان کوئی کہنے کی چیز نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہہ دے۔ لہذا قرآن نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو آ کے پیغمبر کی خدمت میں کہے کہ ہم ایمان لے آئے، پیغمبر نے کہا کہ نہیں، ایمان نہیں لے آئے ہو، ابھی اسلام لے آئے ہو، یعنی تم زبان سے جب تک کہو گے تو اس زبان سے کہنے والی چیز کو اسلام کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یعنی جب تک انسان دل سے یقین نہ کر لے تب تک انسان مومن نہیں ہوتا ہے۔ لہذا منافقین وہ ہوتے ہیں کہ جو زبان ہی سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں دل میں ان کے ایمان نہیں پایا جاتا۔ یہ آ کر کہتے کیوں ہیں؟ کہتے اس لیے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایسے کہہ کے ہم خدا کو دھوکہ دے دیں گے، مومنین کو دھوکہ دے دیں گے، یعنی نعوذ باللہ خدا یہ سمجھنے لگے گا کہ ہاں یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، مومنین یہ سمجھنے لگیں گے کہ یہ ایمان لے آئے ہیں۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ نہ یہ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بلکہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ خدا ظاہر ہے کہ اس کے لیے حقیقت آشکار ہے، یعنی ساری حقیقتیں اس کے سامنے روشن ہیں، اور انسان کے دل سے پروردگار عالم
قریب ہے، رگ جان سے زیادہ قریب ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ دل میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، خدا کے سامنے وہ روشن ہو جائے گی. مومنین کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے کہ اس لیے کہ المومن ینظر بنور اللہ، مومن کے پاس بھی جو نظر ہوتی ہے وہ الہی نظر ہوتی ہے. لہذا یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. خود کو دھوکہ کس بات کے لیے دے رہے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ اس طریقے سے کہہ کے ہمارا کام چل جائے گا اور ہم مومن ہو جائیں گے. نہیں، پروردگار عالم ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا. فی قلوبہم مرض، اور یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے، یعنی پروردگار عالم نے ان کے نفاق کے مرض کو بڑھا دیا اور یہ اب ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بھی سخت ترین اور دردناک عذاب مہیا کیا گیا ہے. جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہی فساد کرنے والے ہیں. یہ جو لوگ پروردگار عالم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے اور اس کے بعد ایمان کا دکھاوا کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اصلاح کے لائق نہیں ہے. اصلاح وہ عمل ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی چاہنا یا بہتر کام کرنا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی بہتری کے لیے ابھی تک کام نہیں کر سکے، اپنی خیر خواہی ان کے دل میں نہیں آئی ہے. اگر اپنی خیر خواہی ہوتی تو کم سے کم خود تو ایمان لے آتے. اگر ایک انسان اپنے لیے خیر خواہ نہیں ہے، اپنی بھلائی نہیں چاہتا ہے، تو دوسروں کی بھلائی نہیں چاہ سکتا ہے. لہذا یہ لوگ حقیقت میں مفسد ہیں، یہ اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ اپنے لیے بھلائی کر سکیں تو پھر دوسرے کے لیے بھلائی نہیں کر سکتے ہیں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ جیسے سارے مومنین ایمان لے آئے ہیں ویسے ایمان لے آؤ، کہتے ہیں نہیں، ہم تو بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں گے. یہ کہتے تو ہیں کہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں گے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوقوف دوسرے لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں تو ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں گے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، بے وقوف در حقیقت یہی ہے، یعنی وہ لوگ کی جو اتنے بڑے دھوکے میں ہیں کہ نعوذ باللہ پروردگار عالم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. اس لیے کہ پروردگار عالم ہر راز سے واقف ہے، ہر حقیقت کو جانتا ہے، اور اگر وہ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب سب سے بڑے بیوقوف یہی ہے. یہ لوگ جب صاحبان ایمان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو بالکل تمہارے ساتھی سنگاتی ہیں. اور اس کے بعد جب تنہا ہوتے ہیں اور اپنے شیاطین اور کافر دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم صاحبان ایمان کے پاس جو جاتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ خود ایسے لوگ ہیں کہ جن کا خدا مذاق بنائے ہوئے ہیں، یعنی در حقیقت یہ خود اپنا مذاق بنائے ہوئے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو اندازہ یہ نہیں ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ جس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے واقف ہے. جس کو ہم یعنی جس کے سامنے اپنی وہ ایک جھوٹی شخصیت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، وہ ان حقائق سے آشنا ہے، ان حقائق کا جانکار ہے. جب وہ جانتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ خود اپنا مذاق بنائے ہوئے ہیں کہ پروردگار عالم تو اس دن کے انتظار میں ہے کہ جب یہ یہاں سے جائیں اور پروردگار عالم ان کے لیے سخت ترین عذاب مہیا کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور آخری آیت یہ ہے کہ ان کا انجام یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور اس کے مقابلے میں گمراہی خریدا ہے. ہدایت کو بیچ کے گمراہی خریدنا یہ نہایت ہی گھاٹے کا سودا ہے. کہ ہدایت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بنا سکتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی نجات فراہم ہو جائے گی. اس کے مقابلے میں گمراہی انسان کو دنیا میں بھی در بدر بھٹکاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی آسائش، آرام، چین، سکون نہیں ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک انسان اس دنیا کا سکون اور پھر آخرت کا چین سکون سب کچھ بیچ کے اس دنیا کی بھی دربدری خریدے اور اس آخرت کی بھی جو ہے ہلاکت انسان خریدے تو اس سے بڑا نادان اور بے وقوف کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد کے صفحات میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے کہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.